مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے،
تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو. اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے. وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے. تیری قبر میں بھی نبی پاک. اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے. تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں, تو کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے, کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے. کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے, لیکن چونکہ دیہاتی تھا, سادہ تھا, اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے, مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے, کر سوال. دیہاتی تھا, سادہ آدمی تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا, جنت کا سوال کرے گا, لیکن بڑا ہی سادہ تھا. مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے, مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے. حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں, تو فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, جو ملیا طالب زرد آؤ. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی. یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے, کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا. یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا, یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا یار, تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے, تو کہاں کھڑا ہے, کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا, چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بھولا تھا, کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا. رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے, اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں. تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی, یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا. تو حضور بھی زیر لب مسکرائے. تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ, تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں. پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا, تیسرا چانس ملا, گویا گولڈن چانس ملا, لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں. اللہ اکبر. اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں, محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں
تو آپ جانے لگے تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی، یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی، تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیے، وہاں پہنچ گئی۔ تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی۔ لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ تو افکار کا حسن، نظریات کی پاکیزگی، ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا، بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ڈرتے، کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے، بھروسہ اللہ پر۔ تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے، قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی۔ یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا، اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے۔ ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا۔ اگر وہ راستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ذرا
اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا، اتنا شاندار باغ ہے۔ آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتے۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں۔ اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے۔ اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا تھا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے۔ یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے، وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی، گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں۔ تو سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا وہ بوڑھی موجود رہیں۔ جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا، اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا ہے،
قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں۔ پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جام بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا